بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم جو نیکسٹ ایسیز رہ گئے تھے ان کو ڈسکس کریں گے۔ 4 ایسیز آپ کے رہ گئے تھے، ان کی ہم سمری کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ان کا آئیڈیا ہو جائے کہ ان ایسیز میں کیا ہے۔ تو نیکسٹ ایسے ہے دا فیوچر آف مین کائنڈ۔ تو اس میں برٹن رسل نے ڈسکس کیا ہے کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس کے یہ جتنے آگے 3-4 ایسیز ہیں ان میں ہی اگین اینڈ اگین ایڈوکیٹڈ اباؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ آف دا ورلڈ گورنمنٹ۔ تو وہ ہمیشہ یہی ایک آئیڈیا پیش کرتا ہے کہ انسانیت کے جو مسائل ہیں ان کا حل ایک ہی ہے کہ ایک ہی گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ ایک گورنمنٹ ہوگی تو کوئی جنگیں نہیں ہوں گی، کوئی وار نہیں ہوگی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی اور انسان باربرزم کی طرف موو کر جائے گا، اگین ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، تو اس کا ایک ہی آئیڈیا ہے کہ ورلڈ گورنمنٹ بن جائے۔ کیونکہ اس نے یہ ورلڈ وار 1 کے بارے میں لکھے ہیں کے بعد یہ ایسے جو ہے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایسیز پبلش ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا اگر اسی طرح حالات چلتے رہے، ایک گورنمنٹ نہ بنی تو ایک اور جنگ ہونے کا، ورلڈ وار ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ورلڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی چاہیے۔ تو اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ دا نیڈ آف ورلڈ گورنمنٹ۔ Russell visualizes the consequences of next world war and expresses the view that only establishment of world government can bring about lasting peace in the world. تو اس ایسے میں وہ کیا ہے کہ وہ نیکسٹ اگر کوئی ورلڈ وار ہوتی ہے تو اس کے نتائج کے بارے میں دیکھتا ہے اور اس کا ویو ہے کہ ایک ورلڈ گورنمنٹ اسٹیبلش کر دینی چاہیے جس کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ رسل وڈ لائک ٹو اسٹیبلشمنٹ آف اے ورلڈ گورنمنٹ ٹو ٹیک پلیس انڈر دا لیڈرشپ آف امریکہ بیکاز دیر از گریٹر ریسپیکٹ ان امریکہ فار اے سویلائزڈ لائف دین دیر ان رشیا۔ پھر فردر وہ یہ کہتا ہے کہ جو ورلڈ گورنمنٹ بننی ہے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف امریکہ ہونی چاہیے، کیونکہ امریکہ میں جو سویلائز لائف ہے اس کی رسپیکٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو رشیا۔ بائی سویلائزڈ لائف، ابھی وہ جو سویلائزڈ لائف کی بات کر رہا ہے کہ اس کی رسپیکٹ امریکہ میں زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ رسل مینس فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف انکوائری، فریڈم آف ڈسکشن اینڈ ہیومن فیلنگ، کہ انسان کو ہر طرح کی تھاٹ، انکوائری اور ڈسکشن کی اور فیلنگ، ایموشن کی آزادی ہونی چاہیے، اور یہ آزادی امریکہ میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو رشیا۔ تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ امریکہ کو دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے، نہ کہ رشیا کو، کیونکہ جب اس نے یہ ایسیز لکھے اس وقت 2 ہی سپر پاورز تھی دنیا میں، ایک USSR، ٹھیک ہے، رشیا تھی، اور دوسری امریکہ تھی، تو وہ امریکہ کو فیور کرتا تھا۔ اف رشیا ڈومینیٹس دا ورلڈ، پھر آگے وہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ کی بجائے رشیا ڈومینیٹ کر جائے، رشیا لیڈر بن جائے، آل دیز فریڈمز ول بی کرشڈ، تو یہ جتنی بھی فریڈم ہیں، فریڈم آف تھاٹ، انکوائری اینڈ ڈسکشن، تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ اینڈ دیر ول بی نیروئنگ آف سائنس، فلاسفی، آرٹ اینڈ لٹریچر۔ Only democracy and a free circulation of opinion can prevent a powerful government from establishing a servile state with the luxury of the few and overworked poverty for the many۔ کہتا ہے کہ ایک صرف ڈیموکریسی ہی ہے جو اس طرح کی رشیا کی طرح کی سروائل سٹیٹ، غلامانہ جو ریاست ہے، اس کو بننے سے روک سکتی ہے، اور جو اس طرح کی سروائل سٹیٹ ہوتی ہے اس میں کچھ لوگوں کے لیے تو سہولیات ہوتی ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ غربت میں کام کرتے ہیں، غربت میں جیتے ہیں، غربت میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اگر تو رشیا ڈومینیٹ کر جاتا ہے تو ایک سروائل سٹیٹ اسٹیبلش ہو جائے گی جس میں کچھ لوگوں کے لیے تو لگژری ہوگی اور زیادہ تر لوگوں کے لیے غربت ہوگی۔ Such a servile state has been established by the Soviet government
wherever it is in control. فردر وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی جو سروائل اسٹیٹ ہے یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے ان علاقوں میں جہاں پر رشیا کا کنٹرول ہے، جہاں پہ سوویٹ گورنمنٹ ہے، وہاں پہ اسی طرح کی سروائل اسٹیٹ ہے، وہاں پہ کسی کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہے. تو اگر رشیا ڈومینیٹ کرتا ہے تو سروائل اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی. اگر امریکہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل کرے گی. تو اس وجہ سے وہ ایک تو اس چیز کو فیور کرتا ہے کہ ورلڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے، دوسرا وہ فیور کرتا ہے کہ انڈر دی لیڈرشپ آف امریکہ ہونی چاہیے. پھر 3 ڈینجرز ٹو بی اوائڈڈ. کہتا اگر ایسا نہیں ہوتا، ورلڈ گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی، تو پھر 3 طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں، اور ان 3 طرح کے خطرات سے بچنے کے لیے ہمیں ورلڈ گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. تو یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ بھی شارٹ کویسچن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وٹ از سروائل اسٹیٹ، وٹ از ڈیموکریسی، ٹھیک ہے. تو وہ ڈینجرز کون سے ہیں کہ مین کائنڈ ہیز ٹو گارڈ اگینسٹ 3 ڈینجرز. دی ایکسٹنکشن آف ہیومن ریس، کہ انسانی نسل انسانی جو ہے اس کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا. کیوں؟ کہ نیوکلیر پاورز ہیں دونوں جو مین سپر پاور ہیں. اگر اب جنگ ہوتی ہے تو نیوکلیر وار ہوگی، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یوز ہوں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے پوری نسل انسانی ختم ہو جائے گی. گوئنگ بیک ٹو باربرزم، تو ہم وہ پرانے زمانے کی طرف، سٹون ایج کی طرف، باربرزم کی طرف موو کر جائیں گے. تھرڈ کیا ہے؟ دی اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسل سروائل اسٹیٹ. اگر ورلڈ گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف امریکہ نہیں ہوتی تو وہی ایک غلامانہ سی ریاست بن جائے گی. اس میں کیا ہوگا؟ انوالونگ میزری فار دا واسٹ میجورٹی، ٹھیک ہے. اینڈ دی ڈس اپیئرنس آف پروگریس ان نالج اینڈ تھاٹ، کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے، اکثریت کے لیے وہ خستہ حالی ہوگی، غربت ہوگی، اور جو نالج اور تھاٹ میں پروگریس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. The only way to guard against these dangers is the establishment of a world government through peaceful means if possible and through war if necessary. کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے ورلڈ گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. پرامن طریقے سے ہو جائے تو اٹس بیٹر، اگر نہیں، اگر ضرورت ہے تو جنگ کے ذریعے، مطلب ہر حال میں ہمیں ورلڈ گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو یہ ہے وہ فیوچر آف مین کائنڈ. اس حصے میں وہ ڈسکس کرتا ہے کہ انسانیت کے مستقبل کو وہ کیسے دیکھتا ہے. تو نیکسٹ ایسے ہے دا فنکشن آف اے ٹیچر، ٹھیک ہے، کہ ایک جو ٹیچر ہے اس کا فنکشن کیا ہونا چاہیے، اس کو اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے. اگر وہ جو اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی ہے وہی پڑھاتا جائے گا تو وہ بھی ایک سروائل اسٹیٹ کا باعث بنے گی، کہ غلامانہ ایک ریاست بن جائے گی. کہ سروائل اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے انڈر دی کنٹرول آف اسٹیٹ ہوتی ہے، اور جو اسٹیٹ چاہتی ہے وہی چیزیں اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہیں. ٹیچر جو ہیں وہ اپنے طریقے سے، یا جو آئیڈیالوجی ٹیچر پڑھانا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو سکھانا چاہتے ہیں، وہ نہیں سکھا سکتے. ان کے اوپر وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ہے گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے. کیونکہ یہ جو ہے ایجوکیشن کے بارے میں ہے، تو اس ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رسل کا رول ہے ایز این ایجوکیشنسٹ ہے. ان دس ایسے we see Russell as an educationist. Russell is opposed to the rigid manner in which the state nowadays enforces its own ideology through the education that is imparted to peoples. کہ جو شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو، وہ آج کل کی اسٹیٹ کو دیکھتا ہے کہ وہ فورسفلی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، ایجوکیشن سسٹم کے اوپر پورا کنٹرول ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہی آئیڈیالوجی اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جائے جو کہ جس کی گائیڈ لائن وہ اسٹیٹ دیتی ہے، وہ گورنمنٹ دیتی ہے. تو کیونکہ پہلے اس نے کہا ہے کہ امریکہ کی لیڈرشپ ہونی چاہیے، رشیا میں آزادی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک غلامی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کی مرضی پہ چلے.
نہ کہ ٹیچر کی مرضی پر چلے. تو رشیا میں کیونکہ کمیونزم ہے اور وہاں پہ ایجوکیشن بھی ان کے کنٹرول میں تھی، تو کیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہی آئیڈیالوجی، وہی تعلیم دی جاتی تھی جو گورنمنٹ چاہتی تھی. تو اسی کے بارے میں وہ نیکسٹ ڈسکس کرتا ہے. ان کنٹریز لائک رشیا the system of education is such as to produce fanatical bigots who are ignorant of the world outside their own country and who are unaccustomed to free discussion. Fanatical bigots کہ وہ اس طرح کے وہ لوگ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل کٹر قسم کے لوگ کٹر قسم کے وہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے ملک سے باہر کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. وہ آزادانہ کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے، کوئی ڈسکشن نہیں کر سکتے. انہوں نے وہی سیکھنا ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے. As a result of the kind of education that is imparted to peoples in different countries, the spirit of cultural internationalism has received a severe setback. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو کلچرل انٹرنیشنلزم ہے وہ بالکل بہت پیچھے چلا گیا، جس طرح کی ایجوکیشن مختلف کنٹریز میں دی جا رہی ہے. رسل pleads for the emancipation of the teacher from the intellectual bondage imposed upon him by the government of his country. تو ابھی رسل کا ویو کیا ہے کہ ٹیچر کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان سے اس کو آزاد کر دینا چاہیے. کہ ایجوکیشن شوڈ نیور بی ڈاگمیٹک. وہی ڈاگمیٹزم جو ورڈ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ بالکل کٹر پن نہیں ہونا چاہیے، فری مائنڈ ہونا چاہیے، فری ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از پاسبل اونلی اف دا ٹیچرز آر فری ٹو ٹیچ. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ٹیچرز آزاد ہوں پڑھانے کے لیے. اینڈ واٹ دے پلیز، کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ پڑھائیں. اینڈ ان دا مینر دے تھنک ٹو بی دا بیسٹ، اور اس طریقے سے پڑھائیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، نہ کہ گورنمنٹ کی دی ہوئی لائنز پہ چلیں. تو اس چیز کو رسل فیور کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہی جو ہے ٹیچر کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ وہ مین فنکشن کی بات کرتا ہے، دا گارڈینز آف سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب کے رکھوالے جو ہیں وہ ٹیچرز ہی ہیں، نیشن بلڈرز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. Teachers are more than any other class of people, the guardians of civilization. Civilization is a matter of purity of knowledge and purity of emotion, and it is the duty of a teacher to impart the right kind of knowledge in an objective spirit. کہ جو civilization ہوتی ہے، جو تہذیب ہوتی ہے، اس کا تعلق ہمارے احساسات کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نالج کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور یہ ایک ٹیچر کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل رائٹ کائنڈ آف نالج، جو نالج اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیے وہی دے. اینڈ سملرلی ڈیولپ ان دا پیپلز دا رائٹ کائنڈ آف ایموشنس، اور اسٹوڈنٹ میں اسی طرح کے ایموشنس ڈیولپ ہونے چاہیے جو بالکل درست ہیں، ٹھیک ہیں. نیکسٹ وہ کہتا ہے ڈیموکریسی کے بارے میں کہ اف ڈیموکریسی از ٹو سروائیو، کیونکہ وہ ڈیموکریسی کو فیور کرتا ہے، ڈکٹیٹرشپ کو فیور نہیں کرتا، ایبسلیوٹ مونارکی کو فیور نہیں کرتا. اس لیے کہتا ہے کہ اگر ڈیموکریسی کو سروائیو کرنا ہے تو دا ٹیچر شوڈ ٹرائی ٹو پروڈیوس ان ہز پیپل دا اسپرٹ آف ٹالرنس، کہ ان میں جو اسپرٹ آف ٹالرنس ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں برداشت کی قوت ہے، یہ اسٹوڈنٹس میں اس کو پیدا کرنی چاہیے. اگر ہم دوسرے کی بات نہیں سنیں گے، برداشت نہیں ہوگی، تو کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے. اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اور ڈیموکریسی ہے ہی جمہوریت کا نام، تو جمہوریت کو کہتے ہیں، تو جمہوریت جو ہے وہ ہے ہی ٹالرنس کا نام، ایک دوسرے کی بات سننے کا نام ہے. which will enable them to understand people who are different from themselves. اگر جمہوریت میں جن لوگوں کا خیالات آپ سے ڈفرینٹ ہیں، پولیٹیکل ویوز ہیں، ریلیجیس ویوز ہیں، جس طرح کے بھی ان کے ویوز ہیں، اگر وہ آپ سے ڈفرینٹ ہیں تو جمہوریت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے. این ایٹیٹیوڈ آف انٹالرنس وچ ریزلٹس فرام اگنورینس، اور انٹالرنس جو ہوتا ہے، یہ جو رویہ ہے
عدم برداشت کا جو رویہ ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، تعلیم کی وجہ سے نہیں ہوتا. تعلیم جو ہے وہ عدم برداشت کے رویے کو ختم کرتی ہے. از دا ویری اپوزٹ آف دا سویلائزڈ آؤٹ لک اینڈ دا ٹیچر شوڈ ناٹ الاؤ دا اسپرٹ آف انٹالرنس ٹو ٹیک روٹس ان دا مائنڈز آف ہز پیپل. تو یہ ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کے ذہن میں یا اسٹوڈنٹس کے ذہن میں عدم برداشت کی جو اسپرٹ ہے، عدم برداشت کا جو جذبہ ہے، اس کو پھلنے پھولنے نہ دے. اف دا ٹیچر از ٹو سکسیڈ ان ہز پرپز ہی مسٹ بی فری. اور اس مقصد کے لیے اگر ٹیچر کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنے اس مقصد میں تو اس کو آزاد ہونا چاہیے. ہی شوڈ فیل ہمسیلف ٹو بی این انڈیویژول directed by an inner creative impulse and not an individual dominated and controlled by an outside authority. کہ اس کو اپنے اندر سے اس کی جو آواز کہتی ہے، اسی جو اس کو کریٹیو امپلس ڈائریکٹ کرتی ہے، اسی کو اس کو سننا چاہیے، اسی کے حساب سے اس کو کام کرنا چاہیے، نہ کہ کسی بھی آؤٹ سائڈ اتھارٹی یا کنٹری یا گورنمنٹ کو سننا چاہیے، بلکہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر اسپرٹ آف ٹالرنس پیدا کی جائے اور ایٹیٹیوڈ آف جو انٹالرنس ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے، تو یہ ٹیچر اس میں آزاد ہونا چاہیے. تو اٹ از دا فنکشن آف دا ٹیچر اکارڈنگ ٹو برٹن رسل. تو نیکسٹ ایسے ہے آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپ مین کائنڈ. تو اس ایسے میں آپ اپنی طرف سے بہت چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ وہ آئیڈیاز، وہ چیزیں جو کہ انسانیت کے لیے ہیلپ فل ہیں، انسانیت کی مدد کرتی ہیں. آپ ہر چیز اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس حصے میں وہ سٹارٹ کرتا ہے پری ہسٹورک ٹائم سے کہ ایڈوانسز میڈ ان پری ہسٹورک ٹائمز وہ کیا ہیں. ان پری ہسٹورک ٹائمز مین کائنڈ بینیفٹیڈ گریٹلی بائی ایوولوشن. جو ایوولوشن ہوئی ہے اس کے ذریعے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ایوولوشن کس چیز کی ہے؟ آف لینگویج، آف ڈسکوری آف فائر، آرٹ آف ٹیمنگ اینیملز، دی انوینشن آف ایگریکلچر اینڈ دی آرٹ آف رائٹنگ. کیونکہ انسان پہلے لکھنا نہیں جانتا تھا، زبانوں کا علم نہیں تھا، آگ کا استعمال نہیں جانتا تھا، جو جنگلی جانور ہیں ان کو نہیں سدھا سکتا تھا. تو پہلی بیسک چیزیں جو پری ہسٹورک ٹائمز میں جو آئیڈیاز ہیں، جو چیزیں ہیں جنہوں نے انسانیت کی مدد کی، وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے. کہ فائر انسان کے فائدے کی چیز ہے، ٹیمنگ آف اینیملز، انوینشن آف ایگریکلچر کہ انسان نے اناج اگانا شروع کر دیا، آرٹ آف رائٹنگ ہے. جب یہ چیزیں ہو گئیں اس کے بعد کیا ہے؟ دا پروگریس ان میتھمیٹکس اینڈ ایسٹرونومی. ٹھیک ہے. علم فلکیات ہے، میتھمیٹکس ہے، ریاضی کا علم ہے، وہ انسانیت کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ان ہسٹورک ٹائمز the earliest important steps were taken in the spheres of mathematics and astronomy by the Babylonians and later by the Greeks. ٹھیک ہے. کہ جو گریکس اور بائبلونینس نے جو ایسٹرانومی اور میتھمیٹکس میں جتنے بھی اسٹیپس، جو بھی ایڈوانسز کیے ہیں، جو پروگریس ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. In the 17th century, Galileo, Descartes, Newton and Leibniz made great advances in the human understanding of the nature. ابھی اس میں گیلیلیو کو آپ نے زیادہ نہ پڑھا ہو تو نیوٹن کو آپ نے پڑھا ہوگا. یہ باقی بھی اسی کے ساتھ کے ہیں کہ اس نے آپ کو لا آف انرشیا دیا، چیزوں کو سمجھنے کا. وہی سیب والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ گریویٹی اس نے ڈسکور کی، زمین کی، ارتھ کی گریویٹی ڈسکور کی. تو ان کے جو آئیڈیاز تھے انہوں نے انسانیت کو ہیلپ کی ان انڈرسٹینڈنگ آف نیچر. گیلیلیو یونیفائڈ دا پرنسپل آف گورننگ دا ارتھ اینڈ ہیونس بائی دی لا آف انرشیا. لا آف انرشیا بھی آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا، میٹرک تک لازمی. پھر ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن ہے نیکسٹ. ڈارونز تھیوری میں آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن وہ ہمارے ریلیجیس بلیف کے حساب سے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے ایک ایوولوشن میں یا انسانیت کی ہیلپ کرنے میں تھوڑا سا کردار ضرور ادا کیا ہے کہ انسان ریلیجیس بلیفس یا ڈاگمیٹک بلیف سے ہٹ کر سائنس کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گیا. صرف یہاں تک کہ فرام دا 17th century onward it has become increasingly clear that in order to understand natural laws we must get rid of every kind of ethical and aesthetic bias. کہ
کہ اگر ہم نے نئی چیزوں کو سیکھنا ہے، نیچرل لاز کو سمجھنا ہے، سائنس کے رولز کو سمجھنا ہے، تو ہم نے ہمارے جو پرانے بلیفس ہیں ان کے اگینسٹ، تو ہمیں اس ہر طرح کے تعصب سے آزاد ہونا ہوگا. It was geology and Darwin's theory of evolution that first upset the irrational religious beliefs of scientists. کہ جو سائنٹسٹ کے ریلیجیس بلیفس تھے ان کو بالکل اپسیٹ کر دیا، بالکل اس نے ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیا تھا. پھر آئیڈیا آف برادرہڈ کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ بھی بھائی چارے کی تلقین کرتا ہے، لیکن کیونکہ برٹرنڈ رسل ہی واز اے کرسچین، تو اس نے بالکل غیر مسلم جو کرسچینٹی ہے یا بدھزم ہے اسی کا ریفرنس دیا ہے، اسلام کا ریفرنس یہاں پہ نہیں دیا اس نے. کہ scientific progress without a corresponding moral and political progress may only increase the magnitude of disaster. کہ اگر سائنس میں پروگرس ہوتی جائے لیکن اس کے کورسپونڈنگ ہماری اخلاقی یا سیاسی پروگرس نہیں ہوتی تو اس سے کیا ہوگا؟ تباہی ہی زیادہ ہوگی. and the misuse of scientific skills and the techniques may bring about. کہ جو بھی سائنس میں ٹیکنیکس ہیں یا سائنٹیفک سکلز ہیں ان کا مس یوز ہوگا، ان کا غلط استعمال ہوگا. اسی طرح جس طرح ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہیں ان کا غلط استعمال ہوگا. جس طرح آپ ایک ایسے بھی پڑھتے ہیں سائنس ایز اے بلیسنگ فار دا مین، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے اگر آپ اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گی، لیکن اس کو برے مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ویپنس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر امنگ مورل آئیڈیاز، جو اخلاقی آئیڈیاز ہے اس میں دا بردرہڈ آف مین از این آئیڈیل وچ اوڈ اٹس فرسٹ فورس ٹو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. تو بھائی چارے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہی ایک آئیڈیل چیز ہے، ٹھیک ہے. Subsequently, this ideal received a great support from Buddhism and Christianity. تو یہاں پہ وہ صرف بدھزم اور کرسچینٹی کو کوٹ کر رہا ہے، اسلام کو کوٹ نہیں کر رہا. حالانکہ اسلام جو ہے وہ بھی بھائی چارے کا درس دیتا ہے، لیکن کیونکہ ہی واز اے کرسچین تو اس وجہ سے وہ غیر مسلم تھا، ہی واز اے نان مسلم، دیٹس وائی ہی کوٹ اونلی بدھزم اینڈ کرسچینٹی. پھر آئیڈیاز آف لبرٹی اینڈ ڈیموکریسی، آزادی اور جمہوریت کے آئیڈیاز جو ہیں یہ بھی انسانیت کو فائدہ دیتے ہیں. دا آئیڈیاز آف لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ فریٹرنٹی ہیو ریلیجیس اوریجنس. کہ جو بھائی چارے، مساوات، برابری، آزادی، یہ جو آئیڈیاز ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو اوریجن ہے وہ ریلیجیس ہے، مذہبی ہے. The concept of individual liberty within the state first entered practical politics in the form of religious toleration. تو اس میں بیسک چیز کیا ہے کہ ریلیجیس، مذہبی طور پر بھی برداشت کا رویہ ہونا چاہیے آپ کا دوسروں کے ساتھ، نان مسلمس کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کے غیر مذہب جو ہیں ان کے ساتھ ٹالریشن کا رویہ ہونا چاہیے. ابھی اے ٹیل آف ٹو سٹیز آپ نے ایک ناول پڑھا ہوگا یا آپ نے ابھی پڑھیں گے، تو اس میں ان کا ایک سلوگن بھی ہے لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ فریٹرنٹی، ٹھیک ہے. تو یہ وہی چیز ہے. ادر آئیڈیاز وچ ہیو ہیلپ مین کائنڈ ان دا اسفیئر آف پالیٹکس آر لا اینڈ گورنمنٹ. اگر سیاسی اسفیئر میں دیکھیں تو قانون جو ہے وہ بھی انسانیت کی فلاح کے لیے، گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انسانیت کی خدمت کے لیے بنائی جاتی ہے. پھر ڈیموکریسی از اے سسٹم آف گورنمنٹ وچ ایمز ایٹ ریکنسائلنگ گورنمنٹ ود لبرٹی. ٹھیک ہے، تو جو ڈیموکریسی ہے یہ بھی جو رعایا ہے، لوگ ہیں، عوام ہے، ٹھیک ہے، ان کی آزادی کے لیے ہے، ان کے فائدے کے لیے ہے. پھر نیکسٹ ہے دا نیڈ آف این انٹرنیشنل گورنمنٹ. ابھی برٹن رسل کوئی بھی ایسے ہے، کوئی بھی پرابلم بیان کرتا ہے تو اینڈ پہ وہ ایک ہی اس کا حل پیش کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک ورلڈ گورنمنٹ بنا دی جائے. تو وہ ہر پرابلم، ہر طرح کے مسائل کا حل اس کی نظر میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف ورلڈ گورنمنٹ. Orderly social life depends upon balance of certain ideas and institutions. کہہ رہا ہے کہ ایک جو سوشل لائف ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے بیلنس کے اوپر. بیلنس کس میں؟ آئیڈیاز اور انسٹیٹیوشنز میں. اور وہ کون سے ہیں؟ گورنمنٹ، لا، انڈیویژول لبرٹی، شخصی آزادی،
اینڈ ڈیموکریسی. ان میں بیلنس ہونا چاہیے. بٹ ماڈرن ٹیکنیکس ہیو کریٹڈ اے نیو کرائسس آف مین کائنڈ. ٹھیک ہے. In order to face this crisis, people must recognize the need of an international government. یا قوموں کے آپسی جو مسئلے ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے to establish a peace, long lasting peace in the world, there is a need of establishment of international government or world government. ٹھیک ہے. If an international government of some kind is not established, the next world war will destroy all civilization. تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی ورلڈ گورنمنٹ, انٹرنیشنل گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی, تو جو اگلی ورلڈ وار ہوگی وہ ہر طرح کی انسانیت کو, تہذیب کو, سویلائزیشن کو ختم کر دے گی. ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو وہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ ایک ہی پیش کرتا ہے کہ ایک ورلڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. کہ جس طرح یہ ایسے تھا آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپ مین کائنڈ کے کون کون سے آئیڈیاز ہیں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک, آج تک اس نے وہ سارے آئیڈیاز بتا دیے اپنے ایرا تک. اب اس کے بعد وہ ان آئیڈیاز کو ڈسکس کرتا ہے جو آئیڈیاز انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں, انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس میں بھی آپ اپنی طرف سے کافی سارے آئیڈیاز لکھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں وہ اس ٹاپک کے انڈر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر فرسٹ وہ ڈسکس کرتا ہے دا ہارم ڈن بائی ایول پیشنز. جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں, برے جذبات ہوتے ہیں, فرسٹ آف آل یہ ان کو ڈسکس کرتا ہے. دا مس فارچونز آف ہیومن بینگز ہیو دیئر مین سورس ان ایول پیشنز رادر دین ان آئیڈیاز اور بلیفس. انسان کے جو برے جذبات ہیں دوسروں کے بارے میں, وہ کہہ رہے ہیں وہ انسان کی مس فارچون کا مین سورس ہیں, نہ کہ آئیڈیاز اور بلیفس. پیپل ان دا پاسٹ انجوائڈ دی اسپیکٹیکلز آف کروئلٹی سچ ایز دا برننگ آف ہیریٹکس. ہیریٹکس مطلب کافر, آپ کہہ لیں, کافر کو کہتے ہیں جو بھی آپ کے عقیدے کے خلاف ہو, آپ جس پہ بلیو کرتے ہیں, اور جو بندہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں, تو اس کو ہیریٹک کہیں گے. And many people even today find the brutalities of war to be enjoyable. کئی لوگ جو ہے دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں, دوسروں کو جنگ کی بروٹیلٹیز کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ڈیزاسٹر کو, ڈسٹرکشن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو یہ ان کا ایول پیشن ہے. کسی کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں, کسی کو تکلیف دے کے وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ ایول پیشن ہے. مینس cruel impulses can do tremendous harm to them. تو جو انسان کی اس طرح کی ایول پیشنز ہیں, دوسروں کے بارے میں برے جذبات ہیں, انہوں نے بہت زیادہ انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے. پھر نیکسٹ وہ کہتا ہے the harm done by Christian asceticism and political asceticism. asceticism کیا ہوتا ہے؟ رہبانیت, درویشی. ٹھیک ہے. As for ideas and beliefs, much harm has been done by the religious superstitions. کہ مذہبی توہم پرستی, ٹھیک ہے, اس نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. Even Christian saints who practiced asceticism found pleasure in the thought that sinners would be subjected to great tortures in the next life. ٹھیک ہے, کہ جتنے بھی راہب ہیں, آپ کرسچین سینٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو رہبانیت یا درویشی اختیار کرتے ہیں, ان سب کا یہ ایک ویو ہوتا ہے کہ جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف دی جائے گی نیکسٹ لائف میں, یا اگلی آنے والی زندگی میں ان کو بہت زیادہ, موت کے بعد بہت زیادہ ٹارچر کیا جائے گا, ان کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. ناؤ ڈیز کرسچین asceticism ہیز گیون وے ٹو پولیٹیکل asceticism. تو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ ریلیجیس asceticism کے بعد پولیٹیکل asceticism. وہ کیسے ہے؟ وہ کمیونزم ہے. فار انسٹنس teaches its followers to sacrifice all pleasure and to live a life of hard work and toil, because those who do not do so have to be either liquidated or put in concentration camps. رشیا میں کمیونزم تھا. تو کمیونزم میں کیا تھا کہ ہر چیز اسٹیٹ کی ملکیت ہے, انڈیویجول آدمی کی کوئی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کمیونسٹ کیا کرتے تھے کہ محنت کرو, کام کرو,
ٹھیک ہے. ادروائز جو ان کے آئیڈیاز پہ عمل نہیں کرتا، ان کی بات پہ عمل نہیں کرتا تھا، ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا. ابھی آپ نے ایک امریکن لٹریچر میں ایک کروسیبل جو ناول آپ نے پڑھا ہے، وہ کروسیبل میں بیسیکلی تو وچ ہنٹنگ دکھائی گئی ہے، وچ کو کس طرح سے جلایا جاتا ہے وہ دکھایا گیا ہے. لیکن وہ جو میکارتھیزم کے پرانے آئیڈیاز ہیں کہ جو لوگ کمیونسٹ تھے ان کو جلایا جاتا تھا، تو اس سے یہ تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے. تو آپ کروسیبل کے وہ جو مین آئیڈیاز ہیں، جو مین تھیم ہے، اس کو بھی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. پھر کرویلٹی ریزلٹنگ فرام دی بلیف ان وچ کرافٹ، تو یہ بھی وہ آپ نے وہ جو سیم چیز دی کروسیبل میں پڑھی ہے. دا فیلنگ دیٹ مچ آف آور سفرنگ از ڈیو ٹو ill will آف ادر پیپل who led to the belief in witchcraft. کہتا ہے کہ ہمارے جو سفرنگ کی وجہ ہے، مصیبتوں کی وجہ ہے، وہ ill will ہے کہ دوسروں کے بارے میں برا سوچنا. ٹھیک ہے، جب ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں دیٹ لیڈ ٹو دا بلیف ان وچ کرافٹ، تو یہی وچ کرافٹ میں بلیف کی وجہ بنتی ہے. اینڈ دس بلیف واز ریسپانسبل فار مچ کرویلٹی ٹوورڈ دوز ہو آر اکیوزڈ آف بینگ وچز، کہ ایسے ہی لوگوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ دے آر وچز، اور ان کو جلا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو دا کروسیبل جو ناول ہے اس میں بھی آپ نے یہی چیز پڑھی ہے امریکن لٹریچر میں. پھر اینوی اینڈ وار ہے. اینوی از ون آف دا موسٹ پاورفل سورسز آف فالس بلیف، کسی سے حسد کرنا. ٹھیک ہے، ان دی نیشنل اسفیئر اینوی ہیز لیڈ ٹو دی فلاسفی آف اکنامک نیشنلزم. ٹھیک ہے، اینڈ دس فالس بلیف بیکمز اے کاز آف وار، کہ جو دوسرے کے اکنامک نیشنلزم کیا ہے کہ دوسرے کے ریسورسز پہ قابض ہو جانا، کہ ٹھیک ہے، تو یہ بھی وار کی ایک وجہ بنتی ہے، اور یہ ایک آئیڈیا جو ہے انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. دا سفرنگ کازڈ بائی پرائڈ. اب گلیور ٹریول میں آپ نے اس کے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ وہ گلیور جو ہے ہی کین ریکنسائل ود آل دی ڈس ایڈوانٹیجز آف ہیومن بینگ. ٹھیک ہے، کہ وہ ہر طرح کی جو خامیاں ہیں، شارٹ کمنگز ہیں ہیومن بینگز کی، ان کے ساتھ ریکنسائل کر سکتا ہے ایکسیپٹ ون. وہ کون سی تھی؟ پرائڈ. گلیور ٹریول میں آپ نے یہی پڑھا تھا کہ جو پرائڈ ہے، اگر یہ خامی انسانیت میں سے نکال دی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ساتھ ریکنسائل کر سکتا ہے. تو اسی خامی کے بارے میں یہاں پہ ہے کہ آپ دوسروں سے خود کو برتر جانتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹس اے ٹائپ آف سپیریورٹی کمپلیکس. کہ another passion which gives rise to false belief that are politically harmful is pride. Pride of nationality, pride of race, pride of sex, pride of class and pride of creed. کہ کسی بھی قسم کا تعصب، نسلی ہو، جنسی ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی کلاس کا ہو، قومی تعصب ہو، کہ دوسروں سے فخر محسوس کرنا، دوسروں سے خود کو سپیریئر محسوس کرنا، تو پرائڈ جس قسم کا بھی ہو وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے. آل دیز کائنڈز آف پرائڈ لیڈ ٹو ٹریمینڈس انجسٹس اینڈ سفرنگ. اے ڈیلیوژن، ٹھیک ہے، ایک غلط قسم کا تعصب، وہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھنا کہ ہم ہی اشرف المخلوقات ہیں، دوسرے نہیں ہیں. جس طرح کے ٹریٹمنٹ آف وائٹس ود دا بلیک، کہ جو وائٹ لوگ ہیں وہ بلیک لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے وہ چوزن ریس ہیں، ہم ہی وہ چوزن لوگ ہیں، اور یہ جو بلیکس ہیں یہ ہماری غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ جو ایک غلط بلیف ہے، یہ بھی انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے. Yet another harmful belief results from the delusion which men and nations sometimes have that they are special instruments of the divine will، کہ وہی چوزن لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہیں وہ ان سے کم تر ہیں. تو یہ ایک قسم کا جو غلط فہمی پائی جاتی ہے یا ایک ڈیلیوژن ہے، یہ بھی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. دا نیڈ آف ٹالرنس اینڈ آف این انٹرنیشنل گورنمنٹ، تو وہی چیز اینڈ پہ پھر وہ انٹرنیشنل گورنمنٹ کو پریفر کرتا ہے. پھر ٹالرنس ہونی چاہیے. جو انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے، ریلیجیس ہو، پولیٹیکل ہو، کسی بھی طرح کی ہو، آپ دوسروں کے ویوز کی قدر نہیں کرتے، ان کو برداشت نہیں کرتے، تو یہ بھی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. Russell closes this essay
with some very useful advice. ایک وہ یوزفل ایڈوائس کے ذریعے اس ایسے کو کلوز کرتا ہے کہ both in public and in private life, says he, the important thing is tolerance and kindliness. کہ پبلک لائف ہو، پرائیویٹ لائف ہو، ہر زندگی کا کوئی بھی لائف ہو، کوئی بھی حصہ ہو یا کوئی بھی اسفیئر آف لائف ہو، اس میں کیا ہے، ٹالرنس ہونی چاہیے، برداشت کا جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ برداشت نہیں کرتے تو وہی لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے. Beside the establishment of international government has become very necessary for the survival of civilization and for the prevention of war. فردر وہ اس کا جو ایک مین حل ہوتا ہے ہر چیز کا، وہ کہتا ہے کہ وار سے بچنے کے لیے اور سویلائزیشن کی سروائیول کے لیے، تہذیب کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے اور جنگ سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ورلڈ گورنمنٹ کو، انٹرنیشنل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. واٹ دا ورلڈ نیڈ ٹوڈے از، وہ کہتا ہے آج کل انسانیت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ایجوکیشنل آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، اینڈ سرٹن مورل کوالٹیز اسپیشلی چیریٹی اینڈ ٹالرنس انسٹیڈ آف سم فیناٹیکل فیتھ ریپرزینٹیڈ بائی این ازم. ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے کہ چیریٹی، مورل کوالٹیز ہونی چاہیے، چیریٹی اور ٹالرنس ہونی چاہیے، برداشت کا جذبہ ہونا چاہیے، خیرات کا، چیریٹی کا جذبہ ہونا چاہیے، انسٹیڈ آف کہ ایسے فیناٹیکل یا جنونی آئیڈیاز یا کٹر پن کے آئیڈیاز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے جو کہ ریپرزینٹیڈ بائی ازم. جس طرح کہ فیناٹیسزم، اسلامزم، جس طرح سے وہ نان مسلم اسلامزم کہتے ہیں، کرسچنزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ایس ایم ازم کے ساتھ جو بھی آئیڈیاز ریپرزینٹ کرتے ہیں، ورلڈ ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے. اس کی بجائے چیریٹی اور ٹالرنس ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل، اکنامک اور ایجوکیشنل آرگنائزیشنز ہونی چاہیے. یہی آج کل انسانیت کو انہی چیز کی ضرورت ہے، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو آبویسلی اس کا جو فائنل سولوشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے انڈر دی لیڈرشپ آف امریکہ انسٹیڈ آف رشیا. تو آئی ہوپ آپ کو ان کی سمری کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹ آپ اس کو پڑھیں، بار بار اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. ان کیس آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کے بارے میں کویسچن پوچھیں، اور آپ اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں، تب آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی. اور آپ کے جو شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں وہ بھی انہی لانگ کویسچنز میں سے ہی ہوتے ہیں، انہی چیزوں میں سے ہی آپ کو شارٹ کویسچن آتے ہیں. انہی کو اگر آپ نے غور سے پڑھا ہو تو آپ شارٹ کویسچن بھی ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں.